اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم نے سیوکس کلاس 11 اس کا نیکسٹ چیپٹر ہے 5واں حکومت، اس کا اینڈ والا جو سوال ہے مشقی ٹیکسٹ بک والا ہم نے وہ پڑھنا ہے کہ اچھی حکمرانی کی خصوصیات۔ تو یہ ہم نے شروع کرنا ہے کہ اچھی تصور حکمرانی، تو یہ یہاں سے خصوصیات نیچے سے شروع ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بہت کام کی بات بتاتا ہوں کہ یہاں سے آپ نے اس کا جواب شروع نہیں کرنا بلکہ اوپر سے شروع کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے اچھے مارکس ملیں۔ وہاں سے بھی آپ شروع کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے شروع کر دیں گے تو اگر 10 میں سے 7 ملنے ہیں تو 10 کے میں 10 ہی ملیں گے۔ میننگ مفہوم، پہلے مطلب اس کا کیا ہے؟ گورننس کا لفظی معنی حکمرانی ہے، لیکن گڈ گورننس کی اصطلاح اچھی حکمرانی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تصور حکمرانی کوئی نیا تصور نہیں، یہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ تہذیب انسانی، جتنی یعنی انسانی تہذیب پرانی ہے اتنا ہی ساتھ یہ اچھا حکمرانی کا تصور پرانا ہے۔ اسی اصطلاح میں کیا ہے، اس کو گزشتہ کئی سالوں سے سیاسی ماہرین کثرت سے استعمال کر رہے ہیں، اس کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ اچھا حکمرانی کا تصور۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی ابتدا بہتر انداز میں کی، اور خلفائے راشدین نے بھی اس تصور کی کما تقلید کی۔ حضرت عمر عبدالعزیز کا دور خلافت بھی مثالی حکمرانی کا دور تھا۔ کئی حکمرانوں نے بھی اس کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر یہ تصور اپنی افادیت کھو بیٹھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وضاحت۔ یعنی سب سے پہلے انسان خود جب پیدا ہوا، حکمرانی کا تصور پیدا ہوا، تب سے یہ حکمرانی کا تصور چل رہا ہے۔ سیاسی ماہرین نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ اچھا تصور حکمرانی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو اپنایا اور بہتر طریقے سے اپنے خلفائے راشدین کو بتایا، اور سب حکمرانوں کو یہ تلقین کی کہ اچھے طریقے سے حکومت کریں، ایمانداری، محنت اور لیکن کیا ہوا کہ جو حکمران آتے وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، تو یہ اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے۔ اچھی حکمرانی کی تعریف کرتے مفہوم، یہ ہو گیا مثالی تصور حکمرانی ایک ایسا فن اور لائے عمل ہے اور طریقہ کار ہے جس کے مطابق ریاستی امور اور حکومت کا کاروبار احسن طریقے سے بروقت سر انجام دیا جائے تاکہ لوگوں کو اطمینان قلب و دلی سکون ہو۔ تمام حکومتی اختیارات کو مکمل طور پر عوام کی حقیقی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی عوام کو اس کی صحیح طریقے سے رسائی دی جاتی ہے اور ان کے لیے آسانیوں کی فراہمی کا بندوبست کیا جاتا ہے، یعنی عوام کے لیے آسانیاں بنائی جاتی ہیں۔ تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق اور ان کی شخصیت اور سیاسی آزادی کی حفاظت کی جائے۔ حکمران خدا اور عوام کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہو، صالح اور نیک سیرت ماتحتوں کا انتخاب کرے، تمام حکومتی فیصلے صاف و شفاف طریقے سے سر انجام پائیں، عوام الناس کو ان میں شامل کیا جائے، غیر ذمہ دار یا غلطی کی صورت میں حکمران اور عہدیدار کو احتساب کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی بہتر حکمرانی کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، یہ مقصود انہوں نے لکھا ہے، اس کا مطلب بھی مقصد ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ اچھی حکمرانی کی تعریف یہ ہے کہ جو بندہ حکومت کرے وہ نیک پاک شریف اچھا ہو، وہ ملک کے لیے کام کرے، لوگوں کو حقوق دے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے، اور ان کے ماتحت جو بندے ہیں ان کا احتساب کرے، خود کا احتساب کرے، اور خود بتائے کہ میں نے کیا کیا اس ملک کے لیے کیا، کون سا پیسہ ملک کا کہاں میں نے کس جگہ پہ لگایا۔ اس کے بعد یہ آ گیا اسلامی جمہوری حکومت میں اچھی حکمرانی کا کردار۔ یہاں پہ اس نے اسلامی حکومت کا جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ گڈ گورننس کا، یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اچھی حکمرانی کی خصوصیات کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کا جواب نیچے کہیں سے شروع کرنا ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ احتساب اور نہیں، یہی جواب ہے اس کا اوپر سے، ٹھیک ہے۔ اچھی حکمرانی کی خصوصیات کیا کیا ہے؟ وہ ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، تو ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں۔ اچھی حکمرانی کی خصوصیات،
بہتر تصور حکمرانی کی تعریف اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ وہ دکھاتی ہے کہ عوام کی فلاح ہر وقت مقدم ہو۔ یہ نمونہ آج سے 1400 سال پہلے ریاست مآب اور ان کے حقیقی پیروکار خلفائے راشدین کے دور میں نظر آتا ہے۔ اس حکمرانی کا کردار مختلف صورتوں میں جاگزیں ہے، یعنی مختلف طریقوں سے نبی پاک نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اچھی معاشرتی حکمرانی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جہاں تک بہتر معاشرتی حکمرانی کا تصور ہے، اس میں سب سے پہلے انسانی حقوق کے احترام کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع اس کی بہتر مثال ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ خطبہ ہی سے اخذ کیا گیا ہے۔ جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں جو اصول ہیں وہ نبی پاک کے اصول جو بتائے گئے ہیں انہی میں سے نکالا گیا ہے۔ سب سے پہلے مساوات کا درس دی گیا اور غلاموں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، غلامی کو یعنی کوئی بندہ کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد مغربی دنیا نے صدیوں بعد اس اصول کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کے متعلق فرمایا کہ اگر حق تلفی کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہمسایوں کو جائیداد میں بھی شریک کیا جا سکتا تھا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حق دوسرے کا نہ ضائع ہوتا تو ہمسایوں کو جائیداد میں حصہ بھی دیتے۔ تمام شہریوں کے بنیادی حقوق، ان کی شخصی آزادی کی حفاظت بہتر تصور حکمرانی میں شامل ہے۔ اس میں عام طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترویج ہے۔ امر بالمعروف نیکی کرنے کا حکم اور نہی عن المنکر گناہوں سے روکنا، نہی مطلب نہیں سے اور نل منکر برے کاموں سے۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ میں کسی شخص کو اس کا موقع نہ دوں گا کہ وہ کسی کی حق تلفی یا کسی پہ زیادتی کرے۔ اسلام غیر مسلموں کو بھی مکمل طور پر حقوق سے نوازتا ہے۔ حضرت علی نے خوارج کو پیغام بھیجا تھا کہ تم کو آزادی حاصل ہے کہ جہاں چاہو رہو، البتہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ قرار پایا ہے کہ ناجائز طور پر کسی کا خون نہ بہاؤ گے، بدامنی نہیں پھیلاؤ گے، اگر ایسا ہوا تو تمہارے خلاف کھلی جنگ ہوگی۔ یعنی لوگوں کو امن سکون دو، محبت پیار دو، ان کو اچھے طریقے سے رہنے دو، جو ہمسائے ہیں ان کو حقوق دو۔ یہ چیزیں نبی پاک نے، ہمارے نبی نے بتائی ہیں۔ اچھی اقتصادی حکمرانی، ٹھیک ہے، گڈ اکنامک، اقتصاد ہوتا ہے پیسہ، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اکٹھی چیزیں رکھ لو اور جب وہ ختم ہو جائیں تو مہنگی بیچنا شروع کر دو۔ اسلامی ریاست میں رزق کے حلال اور آزاد تجارت کے اشتراک سے ایسا معاشرتی نظام وجود میں آیا ہے جس سے معاشرے کے تمام طبقے مستفید ہوتے تھے اور کوئی طبقہ مفلوق الحال اور مالی پریشانی کا شکار نہ تھا۔ زکوٰۃ کا نظام اس قدر جامع تھا کہ بیت المال اور زر سے بھرا رہتا تھا۔ یہ پبلک کا خزانہ تھا جس پر خلیفہ کو ذاتی استعمال کا حق نہ تھا۔ بنو امیہ نے اس کو ذاتی طور پر استعمال کیا جس سے مثالی اقتصادی حکمرانی کا دور ختم ہو گیا۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ خوش نصیب وہ حاکم ہے جس کے ذریعے اس کی رعایا خوشحال ہو، اور سب سے بدبخت وہ حاکم وہ ہے جس کے سبب اس کی رعایا بدحال ہو۔ یعنی حضرت عمر کہتے ہیں کہ برا حکمران اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کی عوام اس سے پریشان ہو، اور اچھا حکمران وہ ہے جس کی عوام اس سے خوش ہو۔ اس طرح سب اعمال کو فرمایا کہ تم بھی اپنے آپ کو کج روی سے بچاؤ تاکہ تمہارے ماتحت کج روی اختیار نہ کریں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر اس کے دور خلافت میں کوئی کتا بھی دریائے دجلہ پر بھوکا مر گیا ہو تو وہ قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہوگا۔ اس لیے ریاست اناج کی بوریاں اپنے کندھوں پر لاد کر بھوکوں کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ بیت المال سے یتیموں اور بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے لیے وظائف مقرر کرتے تھے، لوگوں کو یکساں طور پر حلال کمانے کے موقع فراہم کرتے تھے، اور موجودہ فلاحی ریاست میں آج کل اسی تصور کے تحت یتیم بڑھاپے کی پینشن، بہبود، سوشل سیکورٹی اور
سکیم اور اس کے بعد یتیم خانے جیسے ادارے شب و روز اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھی سیاسی حکمرانی، ریاست مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی حکمرانی اللہ تعالیٰ کی حکمیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ اسلامی سیاسی تناظر میں حکمرانی کی نامزد عمل میں پیش آئی، بلکہ مجلس شورا اور عامۃ المسلمین اسے مقرر کرتے تھے۔ خلفائے راشدین کا تقرر اسی طرح عمل پذیر ہوا۔ بہتر سیاسی حکمرانی عروج پر رہی، لیکن بنو امیہ نے نامزدگی کا اصول اپنایا۔ سیاسی حکمرانی تباہی کا شکار ہو گئی اور شخصی حکمرانی معرض وجود میں آ گئی۔ اسلامی ریاست میں قانون سازی اور اس پر عمل برداری قرآن سنت کے مطابق کی گئی۔ اس میں کسی کو ترمیم کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اللہ کا بھی حکم ہے۔ اللہ کی رسول پاک کی سنت قیامت تک برقرار رہے گی، البتہ بدلتی ہوئی حالات سے ہمانگی کے لیے اجتہاد کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اجتہاد کسی صاحب رائے کی عقلی دلیل کا نام ہے، مطلب ایسا کام کہ حالات بدل گئے ہیں۔ نبی پاک کے دور میں اگر جہاز نہیں تھا تو اب جہاز ہیں، ہوائی جہاز میں اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے اور اس نے نماز پڑھنی اور پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں کی طرف، تو یہ مسئلہ اب نبی پاک نے نہیں بتایا، تو یہ آپ عوام مولانا صاحب جو ہیں بہت سارے اور لوگ اکٹھے ہو کے اس کی رائے پہ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر اسی بنا پر مقرر فرمایا تھا کہ جب انہوں نے عادہ کیا کہ میں قرآن و سنت کے بعد اپنی عقلی دلیل سے مقدمات کا فیصلہ کر دوں گا، قرآن و سنت کے بعد سیاسی حکمرانی اجتہاد کی بنا پر پروان چڑھتی ہے۔ خلافت خدا کی حکمیت پر قائم کی جاتی ہے، خدا کا عطا کردہ قانون اس کا قانون ہوتا ہے، اسی لیے اس نظام میں نہ تو شخصیت پرستی اور خاندان پرستی کی کوئی گنجائش موجود ہوتی ہے اور نہ ہی امریت یا شہنشاہیت کے لیے امیر غریب اپنے پر پرائے سب ایک ہی قانون خداوندی کے پابند ہوتے ہیں۔ عدلیہ کسی دباؤ سے آزاد اور بے پرواہ ہو کر بے لاگ عدل و انصاف شہریوں کو دے سکتی ہے۔ عدلیہ کی غیر جانبداری کی یہ وضاحت واضح مثال حضور اکرم سے چوری کے الزام میں گرفتار عورت کی سفارش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کو بھی یہی سزا ملتی۔ اسلام میں حکمرانی پر تنقید جائز اور درست تصور کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، گویا حکمران پر تنقید کرنا اور اس حق بات کی طرف لوٹنے کا کہنا جہاد عظیم ہے۔ یعنی اگر ایک حکمران ہے، سخت ہے، تو اس کے سامنے حق بات کہنا کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے یہ کہا کہ لوگوں، اگر میں نبی کی راہ میں پر چلوں تو میری پیروی کرنا، اور اگر اسے ہٹ جاؤں تو مجھے راہ راست پر لے آنا۔ حضرت عمر نے اپنے دربار میں مال غنیمت کی چادروں کی تقسیم پر تنقید کا مقابلہ کیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت عمر کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آیا اور خوب تنقید کی۔ آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کی تنقید کو قبول کیا۔ اس طرح حضرت عمر نے مصر کے گورنر کو اس بات پر معزول کر دیا کہ اس نے غلام کے ساتھ سختی کی تھی۔ اسلام میں مجلس شورا کابینہ اور عامۃ المسلمین پارلیمنٹ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عمر نے جنگ قادسی اور جنگ نہاون میں مجلس شورا کے مشورے پر عمل فرما اور فوج کی کمان ترک کر دی۔ اسلام امن کی تلقین کرتا ہے اور سیاسی ہمانگی پر زور دیتا ہے۔ حکمرانوں کے یہ تینوں پہلو معاشی، معاشرتی، سیاسی صرف اسلام کے اندر ہی نظر نہیں آتے، بلکہ جدید دور میں بھی اگر اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے تو اچھی حکمرانی کا تصور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اچھی حکمرانی میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کوئی مسائل ہیں تو ان کو مل بیٹھ کے حل کریں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور لوگ خوشحال ہونے چاہیے۔ لوگوں کو ساتھ کوئی مسائل ہیں تو وہ سارے مسائل کو سنیں، حل کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ آپ کوئی آگے نمائندے مقرر کرتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیں کہ وہ ان کے ساتھ کیسے ہیں۔ یہاں تک ہمارا جواب کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے آگے بھی لکھیں تو جواب اور بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ اچھی حکمرانی کے راستے میں مشکلات۔ بہتر حکمرانی اس وقت تک پروان نہیں چڑھ سکتی جبکہ تاکہ اس کے راستے میں مشکلات جو حائل ہیں وہ ہٹائی نہ جائیں۔ تو یہاں تک غیر جمہوری اقدار عوام کا نمائندہ اقتدار نہیں ہوتا۔
یہ اقتدار مجلس شورا یعنی اکٹھے لوگ مل کے ایک مشورہ کرتے ہیں، وہ مجلس شورا ہوتی ہے، اور عامت المسلمین کی مرضی کے خلاف مورد وجود میں آتا ہے۔ بنو امیہ کی جو ہے ملوکیت، اس کی بدترین مثال ہے یزید ابن معاویہ نے نواسہ رسول حضرت امام حسین کو شہید کر کے حکومت الہیہ کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا ہے۔ یہاں پہ یزید نے کیا کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو وہ اس کی حکومت ہمیشہ کے لیے داغدار ہو گئی۔ یہ تاریخ اسلام میں انتہائی بدنما واقعہ ہے جس نے اسلامی اقتدار کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ مسلمان آج تک سنبھل نہیں سکے، ان کے درمیان اتحاد نام کی کوئی چیز موجود نہیں رہی، جس سے طاغوتی طاقتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں اور مسلمان ضلالت کے سمندر میں غرق ہو رہے ہیں۔ غیر جمہوری اقتدار ہی بہتر حکمرانی کو کافور کر کے ضامن ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں بھی حکمرانی کرتے ہیں تو یہ نہ کریں کہ لوگوں پہ ظلم و جبر کر کے ان کو منوائیں، بلکہ اپنا اخلاق اور کردار ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کی پیروی کریں۔ شخصی و ظالمانہ حکومت، رسالت امام نے اور خلفائے راشدین کا دور حکومت الہی کا دور تھا، جہاں مسلم و غیر مسلم کے ساتھ ایک جیسا رحم دلانہ سلوک ہوتا رہا۔ خوشحالی کا دورہ تھا، امن کی فضا بحال رہی۔ جو ہی شخصی حکومت عمل میں آئی، خلیفہ اپنی مرضی کرنے لگے، پرکیف ماحول بد امنی کی نظر ہو گیا لوگوں کی۔ نمبر 2، شخصی و ظالمانہ حکومت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راشدین کا دور حکومت الہی کا دور تھا، جہاں پر مسلم و غیر مسلم کے ساتھ ایک جیسا رحم دلانہ سلوک ہوتا رہا۔ خوشحالی کا دورہ تھا، امن کی فضا بحال رہی۔ جو ہی شخصی حکومت عمل میں آئی، خلیفہ اپنی مرضی کرنے لگے، پرکیف ماحول بد امنی کی نظر ہو گیا، لوگوں کی زندگی انتشار کا شکار ہو گئی۔ شخصی حکومت ظالمانہ دور کی ترجمانی کرتی ہے، جہاں عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی خیال رکھنا تو درکنار ذرا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا عوام کا خیال تو نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ تو سوچتے بھی نہیں تھے۔ لوگ امن کو ڈھونڈتے ہیں، ظالمانہ اور استبدادیت حکمران جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی تنقید نہیں برداشت کرتے، اور جو تنقید کرتا ہے ان کو خون کے غسل دیے جاتے ہیں، مطلب ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، قومی مفاد کے بجائے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں گڈ گورننس کا بہترین دور تھا۔ حکمرانی کا یہ عالم تھا کہ وہ قاضی کی عدالت میں مدعا علیہ کی حیثیت میں پیش ہوئی اور انصاف کے ترازو کو جھکنے نہ دیا، یعنی خود بخود عدالت میں پیش ہو جاتے تھے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، گڈ گورننس کے بنیادی اصولوں میں انسانی حقوق کا احترام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خطبہ حجت الوداع انسانی حقوق کا ایک سنہری چارٹر تھا۔ رسالت مآب اور خلفائے راشدین کے دور میں مسلموں اور غیر مسلموں کو ایک جیسے بنیادی حقوق سے نوازا گیا۔ یہ حکومت الہی کا سنہری دور تھا۔ بنو امیہ کے دور میں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہی، عوام کی آزادیاں ختم ہو گئیں، ان کی مرضی کا نظام قائم نہ ہو سکا، بہتر حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا، سیاسی ابتری اور سیاسی انتشار مملکت کا مقدر بن گیا اور معاشی ترقی رک گئی۔ آج کل مقبوضہ کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق اور بھارت میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی حالت زار ناقابل بیان ہے، وہ مفلوک و لالی کا شکار ہیں۔ ان کے ضمیروں اور آوازوں کو مردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں کہیں وہ اپنی آواز بلند کرتے انہیں دہشت گردی کا مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی جہاں بھی وہ اپنی آواز اٹھاتے کہتے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ تعلیم کی کمی، کسی ملک کی سیاسی، معاشرتی اور معاشی ترقی کے بغیر، تعلیم کے بغیر بالکل ہی ممکن نہیں ہے۔ ترقی کا اعلیٰ معیار صرف تعلیمی کے ذریعے ممکن ہے۔ خلفائے راشدین، خاص طور پر حضرت عمر کے دور میں تعلیم کا اعلیٰ نظام تھا، ٹھیک ہو گیا۔ مسجدیں درسگاہوں کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں، مفلس اور نادار طلبہ کو وظائف بھی دیے جاتے تھے۔ تعلیمی ترقی کے لیے عالم اور فقیہ لوگ مقرر تھے۔ قرآن و سنت کے علاوہ عربی زبان و ادب کی تعلیم بھی تھی۔ تعلیمی پسماندگی نہ صرف ترقی کو روک دیتی ہے بلکہ سیاسی شعور کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ جہاں سیاسی شعور نہ ہو وہاں لوگ حکومت پر تنقید کرنے کے قابل نہیں رہتے، لہٰذا تعلیمی پسماندگی ملکی ترقی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو بہتر حکمرانی کے لیے یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ تعلیم بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ کمزور معیشت، نمبر 5،
کمزور معیشت ملک کی خوشحالی ترقی کے گراف کو نیچے گرا دیتی ہے، جو گڈ گورننس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت عمر نے ملک کی معاشی ترقی کے لیے وسائل ڈھونڈے، بیت المال کو منظم کیا، زراعت و تجارت کو ترقی دی۔ تعلیم و زراعت اور تجارت ہی مضبوط معیشت کے مؤثر عوامل ہیں۔ ملک خوشحال نہ ہو تو لوگوں کو بنیادی ضروریات کی اشیاء میسر نہیں آئیں گی۔ وہ نہ صرف حکومت پر تنقید کریں گے بلکہ اس کے سخت خلاف ہو جائیں گے۔ ملک ابتری کا شکار ہو جائے گا، ترقی رک جائے گی اور بالآخر حکومت خاتمہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ آتا ہے مشکلات کا حل۔ بہتر حکمرانی کے راستے میں مشکلات آتی رہتی ہیں تو ان کا حل بھی ضروری ہے۔ تو چلیے ہم بتاتے ہیں کہ ان کا حل کیا کیا ہے۔ آزاد اور خود مختار عدلیہ، یعنی عدالت آزاد اور خود مختار ہو، وہ فیصلہ جو بھی کرے عوام اس پہ عمل کرے۔ ایک جمہوری اسلامی ریاست میں آزاد و خود مختار عدلیہ کا ہونا نہایت ضروری ہے، جو بہتر حکمرانی کی ضامن ہے، ورنہ ملکی نظام تہس نہس ہو جائے گا اور لوگوں میں امن و سکون کو ترستے رہیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ عمدہ نظام عدل کی بنا پر ہی ممکن ہے، یعنی اگر اچھا عدل ہوگا تو عمدہ نظام ہوگا۔ ریاست کا سب سے بڑا فرض ہے کہ مسلمان فلاسفہ اور فقہ کا فیصلہ ہے کہ کافر مگر منصف حکمران، یعنی حکمران کافر ہی ٹھیک ہے لیکن وہ انصاف کرے تو وہ ٹھیک ہے، مگر مسلمان مگر ظالم حکمران سے بہتر ہے، یعنی اگر ظالم حکمران ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس سے کافر حکمران ہی بہتر ہے۔ حضرت عمر نے مختلف علاقوں میں قاضی مقرر کیے، ان کو قطعی طور پر علاقائی انتظامی کے اثر و رسوخ سے دور رکھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے جب قاضی کی عدالت میں بحثیت مدعا علیہ پیش کیا تو قاضی ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فوراً اس کو معزول کر دیا اور کہا کہ تو نے یہ احترام کر کے سب سے پہلی ناانصافی مدعی کے ساتھ کی ہے، یعنی آپ نے اس کا جو آپ کے احترام میں بندہ کھڑا ہوا تھا آپ نے اسی کو ہٹا دیا کہ یہ اس نے میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ میں مدعی ہوں، میرے ساتھ اس نے مدعی والا سلوک کرنا چاہیے تھا۔ بنیادی حقوق کی فراہمی عوام کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص یا خود حکومت کا کوئی اہلکار کسی شخص کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا چاہے تو عدلیہ ان کی حقوق کے لیے مختلف جو ہے حکم امتناعی پروان چڑھاتی ہے، جس کی خلاف ورزی توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ جابر اور بددیانت انتظامیہ کے خلاف عوام کے ہاتھوں میں یہ بہت بڑا مضبوط ہتھیار ہے۔ حضرت عمر نے ایک ایسی عدالت قائم کی تھی جس کا مقصد بڑے عہدیداروں اور گورنروں کے حالات کا جائزہ لینا اور ان کے افعال محاسبہ کرنا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خلیفہ رہنے کا کوئی حق نہیں اگر میں عوام کے بنیادی انسانی حقوق اور ان کی شخصی آزادی کو بحال نہ کروں، یعنی حضرت عمر نے ایک ایسی عدالت بھی لگائی جس میں ان لوگوں کا احتساب کیا جاتا تھا جو لوگ بڑے تھے، وزیر صدر تھے۔ احتساب و توازن ہوتا ہے کہ ان کا حساب کتاب کہ چیک اینڈ بیلنس، انہوں نے کیا کمایا، کہاں لگایا، کہاں سے پیسہ لیا، کہاں لگایا، تو یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر احتساب کا عمل بروکار نہ لا جائے تو استبدادیت اور ظالمانہ حکومت مورز وجود میں آئے گی۔ حاکم میں وقت اپنی من مانی کارروائیاں کرتا رہے گا اور لوگوں کی خواہشات کا احترام نہ کیا جائے گا اور ان کو محکوم تصور کیا جائے گا۔ احتساب و توازن کا عمل صحیح حکمرانی کی روح ہے۔ اس عمل کو خلافت راشدہ نے اپنے دور میں جاری و ساری رکھا، عوام کی شکایات کا موقع فراہم نہ کیا اور ان کی آواز پر لبیک کہا۔ آزاد اور مضبوط معیشت، جب تک کسی شخص کی اقتصادیات صحیح طور پر آزاد نہ ہوگی، سیاسی جو ہے آزادی محال ہے۔ آزادی کی حفاظت کی خاطر بہتر حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو معاشی ترقی کے لیے یکساں مساوی رعایتیں سہولیات میسر ہیں، ورنہ ایک عام غریب آدمی جو اپنے نام و شبینہ کے تک کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اور وہ حکومت کا ساتھ کب تک دے گا اور مملکت ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف روان ہو جائے گی۔ اسلامی حکومت نے ہمیشہ اس پہلو کو مد نظر رکھا ہے کہ انہوں نے نہ صرف عوام کی معاشی حالت کو بہتر کیا بلکہ خدا کی خوشنودی بھی رکھی، یعنی معیشت بہتر ہونا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شفاف و جمہوریت انتخاب، یعنی ووٹ شفاف ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اپنے پاس سے موریں لگا کے ایک کو جتا دیں۔ تو ملت شفاف و جمہوری طریقے سے مجلس شورا اور
امت المسلمین کے ذریعے منتخب ہوئی ہے، عوام کی حکمرانی قائم رہتی ہے، لوگوں کی تمام ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں، ان کو انصاف کی دہلیز پر ملتا رہتا ہے، ان کو سکون اور اطمینان میسر رہا، انہی نامزدگی عمل پذیر ہوئی، جمہوری اقدار کا خاتمہ ہو گیا اور لوگ بے اطمینانی کا شکار ہوا، لہٰذا شفاف اور جمہوری انتخابات اہم ترین چیز ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی بھی دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن